کلپ نمبر 185۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 50 سے لے کر 52 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا۔ ترجمہ، دیکھو یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں اور کھلے گناہ کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو بے گناہ اور مقبول بارگاہ بتاتے ہیں حالانکہ وہ ایسے نہیں ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ ترجمہ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مشرک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو ہرگز تم اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا؟ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھ مزید 70 یہودی مشرکین مکہ کے پاس پہنچے اور انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ قریش بولے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ تم بھی کتابی ہو اور ان سے قریب تر ہو، اگر ہم نے ان سے جنگ کی اور تم ان سے مل گئے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہمیں اطمینان دلانا ہو تو ہمارے بتوں کو سجدہ کرو۔ ان بدنصیبوں نے سجدہ کر لیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ بتاؤ ہم ٹھیک راستے پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کعب بن اشرف نے کہا کہ تم ٹھیک راہ پر ہو۔ اس پر یہ آیت اتری اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں مشرکین کے بتوں تک کو پوجا۔ طاغوت کا معنی، اس آیت میں طاغوت کا لفظ آیا ہے، یہ طغا سے بنا ہے جس کا معنی ہے سرکشی۔ جو رب عز و جل سے سرکش ہو اور دوسروں کو سرکش بنائے وہ طاغوت ہے، خواہ شیطان ہو یا انسان۔ قرآن کریم نے سرداران کفر کو بھی طاغوت کہا ہے۔ چونکہ طاغوت کے لفظ میں سرکشی کا مادہ موجود ہے، اس لیے مقربین بارگاہ الہی کے لیے یہ لفظ ہرگز استعمال نہیں ہو سکتا، بلکہ جو ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرے وہ خود طاغوت ہے۔